اللہ کے رسول کہتے تھے ایک دور آئے گا مسلمان ناچے گا، چاہے عورت ہو مسلمان چاہے مرد ہو۔ اللہ کے رسول کہا کرتے تھے، لوگ سنا کرتے تھے۔ بدقسمتی ہے ہم لوگ ایسے دور میں پیدا ہوئے، اپنی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں۔ ڈی جے کا ڈانس چلتا ہے نکاح کے اوپر، اور اس میں علی نام کا لڑکا ڈانس کرتا ہے اور فاطمہ نام کی لڑکی ڈانس کرتی ہے۔ قیامت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ڈی جے کا ڈانس چل رہا تھا، ایک آدمی پیسہ لٹاتے ہوئے بولا واہ رے لڑکی کیا ڈانس کیا۔ بغل کا ایک آدمی بولا وہ لڑکی نہیں ہے لڑکا ہے۔ یہ آدمی بولتا سوری میڈم غلطی ہو گئی، تو وہ آدمی بولتا میں میڈم نہیں ہوں، اسی لڑکے کا باپ ہوں۔ ٹرین میں ایک انگریز بولا مجھ کو مسلمان مرد پسند نہیں ہے، عورت پسند نہیں ہے، مرد پسند ہے۔ مسلمان مرد پسند ہے، عورت پسند نہیں، انگریز بولا۔ بغل میں عالم تھے، اس نے پوچھا کیوں بھائی ہماری عورت تم کو کیوں پسند نہیں ہے؟ ہمارے مرد پسند ہیں عورت پسند نہیں ہے۔ کہا کہ تمہاری عورت جب گھر میں ہوتی ہے تو جیل میں ہوتی ہے، جب مسلمان عورت گھر سے باہر نکلتی ہے تو دوپٹے میں ہوتی ہے، برقعے میں ہوتی ہے، جیسے کفن میں مردہ ویسے ہی یہ مسلمان عورت، مجھ کو مسلمان عورت پسند نہیں ہے۔ حضرت نے انگریز کو ایسا جواب دیا کہ وہ لاجواب ہو گیا۔ حضرت نے چاقو نکالا، نیمبو کاٹنا شروع کیا، انگریز دیکھ رہا، رس گار کر کے شربت بنایا اور پینے لگے۔ تو اس انگریز سے کہا کہ میں تو اپنا شربت پی رہا ہوں اور نیمبو کٹنے کی وجہ سے جو آپ کے منہ میں پانی آیا وہ شربت آپ پی جائیے۔ انگریز پاؤں میں گر گیا، حضرت آپ بالکل صحیح کریں، جب کوئی نیمبو کاٹتا ہے دیکھنے والا دیکھتا ہے تو اس کے منہ میں پانی آ جاتا۔ حضرت نے موقع کا چوکا مارا کہ جب عورت پردے سے باہر سڑک پر آ جاتی ہے، بغیر برقعے کے بغیر دوپٹے کے عورت گھر سے باہر نکلتی ہے، آپے سے باہر ہوتی ہے، تو آوارہ لوگوں کے منہ میں اسی طرح پانی آ جاتا جیسے نیمبو کٹتا ہے دیکھنے والے کے منہ میں پانی آ جاتا۔ حضرت ابھی عورت کا بیان ہی شروع کرنے والے تھے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک جوان بیچ سے کھڑا ہوا، حضرت نماز پر بولیے گا، پردہ کے اوپر مت بولیے گا، لاٹھی ہاتھ میں۔ حضرت نے سوچا کہ اس کو کیسے جواب دے۔ 10 کا نوٹ نکال کر کے اس جوان سے کہا کہ یہ 10 کا نوٹ ہے، تو کہا ہاں حضرت یہ 10 کا نوٹ ہے۔ کہا اس کو کون سی جیب میں رکھتے ہو؟ سب سے اوپر کی جیب میں رکھتے ہو۔ اور پھر 200 کا نوٹ نکال کر کے کہا کہ اس کو کہاں رکھتے ہو؟ بیچ کی جیب میں رکھتے ہو۔ جوان بولا بالکل صحیح۔ اس کے بعد 2000 کا نوٹ نکال کر کے دکھایا، اس کو کہاں رکھتے ہو؟ انڈر ویئر کی جیب میں، سب سے نیچے کی جیب میں۔ تو جوان بولا بالکل صحیح ہے۔ حضرت نے کہا کہ او جوان، دولت کی حفاظت کرتے ہو اندر کی جیب میں رکھتے ہو، عورت کی حفاظت نہیں کرتے، اس کو گھر سے باہر کرتے ہو۔ یاد رکھنا، 100 بار یاد رکھنا، دولت جائے گی واپس آئے گی، عورت جائے گی کبھی واپس نہیں آئے گی۔ ڈانس چل رہا تھا، اب تو عام بات ہے، قیامت ہم لوگ اپنی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں۔ جسم پر لباس کی کمی عجیب لگتی ہے، مجھے امیر باپ کی بیٹی غریب لگتی ہے، جسے آنچل بھی نہیں سر کا سنبھالا جاتا، اس سے کیا خاک تیرے گھر کی حفاظت ہوگی۔ کس نے مردوں کو گھٹایا اور زنانہ کر دیا، کس نے لڑکی کو بڑھایا اور لڑکا کر دیا۔ مرد کا سب دبدبا اور روب اب جاتا رہا، مرد کا سب دبدبا اور روب اب جاتا رہا، مرد کا سب دبدبا روب اب جاتا رہا۔ کس قدر فیشن نے ان کا حال پتلا کر دیا۔
दिया, किस कदर फैशन ने इनका हाल पतला कर दिया। अपनी औरत होगी उसको सर पर बिठाएंगे, बिल्कुल सही जा रहा, दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। हाँ उठाइए, पहली फुर्सत में हुक्म जाएगा। कन्या के भी मामू, दूल्हा के भी मामू, जहां हाथ उठाने के लिए कहा जा रहा, इधर से भी हाथ उठा रहे हैं, उधर से भी हाथ उठा रहे हैं। मैं बराबर देख रहा हूं कि ये पिंडाल में है या ससुराल में, लेकिन पिंडाल में कम है, ससुराल में ज्यादा है। अल्लाह प्रेम नगर को, ससुराल को सलामत रखे। एक रात सुन लीजिए जाते जाते, जलसा तो आपका बहुत अच्छा हुआ, इतना अच्छा हुआ कि मेरा दिल खुश हो गया, और आपके लिए दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह आपकी जवान बेटी के लिए, कुंवारी बेटी के लिए गैब से मुनासिब जोड़े का इंतज़ाम फरमाए। चलते चलाते हुए औरतों के हवाले से एक पैगाम आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। बेटा भी आपका है, बेटी भी आपकी है, लेकिन बेटा से ज़्यादा बेटी को पढ़ाइएगा। ये राज आपको बता रहा हूँ, जलसे में ज़िंदगी भर काम आए। जैसे आपका बेटा इंसान है, उसी तरह आपकी बेटी इंसान है। अगर बेटी को नहीं पढ़ाएंगे तो आपकी बेटी जानवर से बदतर हो जाए। जैसे आपका बेटा मुसलमान है, उसी तरह आपकी बेटी मुसलमान है। अगर बेटी को नहीं पढ़ाएंगे उसका ईमान खतरे में चला जाए। दुनिया की सबसे बड़ी दौलत ईमान के बाद औरत है। आपकी बेटी है जो दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। अगर इल्म से महरूम हो गई तो दुनिया की सबसे बड़ी मुसीबत होगी। बेटी को पढ़ाना क्यों ज़रूरी है, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। हर बात हर किसी से कहने की नहीं होती, राज की बात होती है, पर्दे की बात होती है। अगर आप बेटी को नहीं पढ़ाएंगे तो पर्दे की बात पर्दे से बाहर हो जाएगी। और हर घर के अंदर आलिम होता नहीं है, इसलिए बेटी को पढ़ाना ज़रूरी है कि एक औरत पढ़ लिख करके आए, दूसरी औरत की जहालत को दूर करे। एक आलिम का काम एक औरत से हो जाएगा। हर घर में आलिम नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी बच्ची पढ़ी लिखी हो जाएगी, आलिम की ज़रूरत पूरी हो जाएगी। और एक बात ये राज की सुनिएगा, दूध पीता बच्चा है, बेटा है, माँ बाप की गोद में पेशाब कर देता है, आसान है धोना। बदन को पेशाब नहीं लगा, अभी कपड़े में पेशाब है, धोना बिल्कुल आसान है। कितना आसान है, आपको सुनकर के हैरत होगी। दूध पीने वाला बच्चा माँ बाप की गोद में पेशाब किया है, बेटा है, बेटी नहीं है, धोना आसान है। एक मुट्ठी पानी लीजिए, मार लीजिए, कपड़ा उतारने की जरूरत नहीं है। दो मुट्ठी पानी लीजिए, मार लीजिए, गार लीजिए, झाड़ लीजिए, कपड़ा पाक हो जाएगा। कितना आसान है। दूध पीने वाले बेटे ने माँ बाप की गोद में पेशाब किया, बदन को लगा नहीं, अभी कपड़े में पेशाब है, कपड़ा उतारने की जरूरत नहीं है। एक मुट्ठी पानी मार करके गार लिया, झाड़ लिया, कपड़ा पाक हो गया। अब मुतमईन हो जाइए, कपड़ा उतारना भी नहीं पड़ा, कपड़ा बदलना भी नहीं पड़ा। लेकिन अगर दूध पीने वाली बेटी है, माँ बाप की गोद में पेशाब कर दे, तो अब एक मुट्ठी दो मुट्ठी पानी मारने से कपड़ा पाक नहीं होगा, कपड़ा उतारना पड़ेगा, बार बार धोना पड़ेगा, दाग धब्बा छोड़ाना पड़ेगा, गारना और निचोड़ना पड़ेगा, तब मुकम्मल कपड़ा पाक होगा। नुक्ते की बात को इस जलसे में सुन करके जाइए। दूध पीने वाला बेटा पेशाब कर दे, पाक करना आसान। दूध पीने वाली बेटी ने पेशाब किया, पेशाब पाक करना मुश्किल हो गया। पालन हक्कानी ने कहा, बेटी के पेशाब को धोने में जितनी ज़्यादा मेहनत है, उतनी मेहनत बेटा के पेशाब धोने में नहीं है। और जितनी मेहनत बेटी को तालीम देने में है, उतनी बेटे को तालीम देने में नहीं है। क्यों? एक बेटी 4 मंजिल में पहुंचती है। पहली मंजिल में वो बेटी है, दूसरी मंजिल में वो बीवी है, तीसरी मंजिल में वो माँ है, चौथी मंजिल में वो सास है। आपको बीवी को पढ़ाने की जरूरत नहीं है, बीवी का हिस्सा आप बेटी को पढ़ाइए। यही बेटी आगे चलकर 1 नंबर बीवी बनेगी। माँ को पढ़ाने की जरूरत नहीं है, माँ का हिस्सा आप बेटी को पढ़ा दीजिए, यही बेटी आगे चलकर 1 नंबर माँ बनेगी। सास को पढ़ाने की जरूरत नहीं है, सास का हिस्सा आप बेटी को पढ़ा दीजिए, यही बेटी आगे चलकर 1 नंबर सास बनेगी। हाथ उठाइए, वादा कीजिए
بیٹے سے زیادہ بیٹی کو پڑھائیں گے؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ حج میں جانے سے پہلے بیٹا کو مالا مال کریں گے، بیٹی کو کنگال کریں گے؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ۔ یہ چاہے تو جنت ہی گھر کو بنا دے، یہ چاہے تو دوزخ ہی اس کو بنا دے۔ ایک مثال اس پر اس پیغام کو ختم کر رہا ہوں، امید سے زیادہ آپ نے سنا ہے، اور آپ کی بیٹی کے واسطے میں دعا کرتا ہوں اللہ فاطمہ اور عائشہ کا نمونہ بنائے۔ ابھی تھوڑی دیر کے بعد صبح ہو جائے گی، جلسہ رات نکل گئی، رات بہت چھوٹی ہوتی ہے، اب صبح تھوڑی دیر میں ہو جائے گی۔ تو ایک بادشاہ، اس کو 4 بیوی، معلوم کرنا تھا کہ جاہل کون ہے پڑھی لکھی کون ہے۔ صبح ہونے والی تھی، آ کر کے پوچھا ایک بیوی سے صبح ہو رہی ہے؟ کہاں ہو رہی ہے؟ کہا کیسے پتا چلا؟ کا منہ میں پان تھا مزہ بدل گیا۔ سبحان اللہ، بڑا خوش ہوا، بہت نفیس ہے، بہت پڑھی لکھی ہے۔ دوسری بیوی کے پاس آ کر کے پوچھا صبح ہو رہی ہے؟ کہاں ہو رہی ہے؟ کہا کیسے پتا چلا؟ کا ناک میں نت تھی، ٹھنڈی پڑ گئی۔ سبحان اللہ، بڑا خوش ہوا۔ تیسری بیوی کے پاس آ کر کے پوچھا صبح ہو رہی ہے؟ کہاں ہو رہی ہے؟ کہا کیسے پتا چلا؟ کہا لالٹین کی روشنی دھیمی پڑ گئی، اس سے پتا چلا صبح ہو رہی ہے۔ بڑا خوش ہوا کہ سبحان اللہ ہماری بیوی پڑھی لکھی ہے۔ اب آیا اس بیوی کے پاس جو جاہل کی اماں تھی، تمام جاہلوں کی خالہ تھی، سب سے بڑی جاہل تھی، انگوٹھا ٹیک تھی، باپ نے وستانیہ فوقانیہ سر پہ کرایا تھا، نہ پڑھنا جانتی تھی نہ لکھنا جانتی تھی۔ اس جاہل کے پاس آ کر کے بادشاہ پوچھتا ہے کہ صبح ہو رہی ہے؟ کہاں ہو رہی ہے؟ کیا کیسے پتا چلا؟ جیسے روز پتا چلتا ہے۔ کیا روز کیسے پتا چلا؟ اب پیشاب آ رہا ہے، پاخانہ آ رہا ہے، جیسے روز پتا چلتا ہے ویسے آج پتا چل رہا ہے۔ یہ چاہے تو جنت ہی گھر کو بنا دے، یہ چاہے تو دوزخ ہی اس کو بنا دے، یہ چاہے تو عزت ہماری کرا دے، یہ چاہے تو ذلت میں ہم کو گرا دے، یہ چاہے تو رسوا زمانے میں کر دے، یہ چاہے تو عزت کے پھٹ جائے پردے، زمانے کی رفتار زمانے کی رفتار یہ کہہ رہی ہے، صدا چار جانب سے یہ آ رہی ہے کہ تعلیم نسواں ترقی کا در ہے، کہ تعلیم نسواں ترقی کا سر ہے۔ بیٹا ہوگا جھولے پر، بیٹی ہوگی چولہے پر، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیں، آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کس مصیبت کے حوالے ہم لوگ ہوئے۔ ہاتھ اٹھاتے اٹھاتے باپ سے بھیٹ ہو جائے گی، سسر سے ملاقات ہو جائے گی۔ خیر، آپ کی بیداری کو ٹٹول کر کے میں سوال کرتا گیا، آپ میرے حصے کا جلسہ سنتے گئے، ماحول بنتا گیا۔ ایک عظیم مقرر، عظیم محدث آپ کی خدمت میں آ رہے ہیں، ہمارے سینئر بھی تھے، اور ماشاءاللہ ہر علم ہر فن سے اللہ نے ان کو مالا مال کیا ہے۔ وہ آپ کی خدمت میں آ رہے ہیں، انہی کے لیے میں ماحول بنا رہا تھا، وہ آ بھی چکے ہیں۔ انشاءاللہ ان کے بیان کو مکمل سن کر کے دعا پر جلسے کو مکمل کرا کر کے یہاں سے اٹھیں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ بس ایک پیغام رہ گیا میرے حصے کا کہ آپ کا ٹوٹا پھوٹا گھر جنت بن جائے گا، ٹوٹے پھوٹے گھر میں جنت جیسا سکون ملے گا۔ سننے کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بس آخری پیغام سنا رہا ہوں، دھیان سے اس کو سنیے گا۔ پہلی بار لڑکی میکے سے سسرال آ رہی ہے، کان میں اپنے شوہر کو ایک بات کہہ رہی ہے، اور اس گھر میں کبھی جھگڑا نہیں ہوا۔ وہ بات کیا تھی، وہ راز کیا ہے؟ اس نے پہلی بار اپنے شوہر کو کان میں کہا کہ میں میکے سے سسرال آئی ہوں، تمہاری بیوی ہوں، میری ایک بات کو دھیان سے سنو۔ اپنے بھائیوں سے، یہ بھی بیوی سے پریشان ہے کیا؟ اچھا، ان کے واسطے ہم دعا کر دیں گے، آپ ہماری طرف دیکھیے، ہاں دھیان سے ادھر سنیے۔ میرے حصے کا جلسہ مکمل ہو رہا ہے، آپ کا جلسہ مکمل ہو رہا ہے، اور میں آپ کو مبارکبادی دیتا ہوں کہ جلسہ دیکھنے والے آئے چلے گئے، اور یہ جلسہ سننے والے ہیں ماشاءاللہ دعا کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں سب کی مراد کو اللہ پوری فرمائے۔ دھیان سے سنیے گا۔ بیوی آ کر کے شوہر کے کان میں کہہ رہی ہے اپنے بھائی سے جھگڑا مت کرنا۔ کہ آج ہی تو آئی ہو،
जुम्मा 8 दिन भी नहीं हुआ, अब मेरे भाई का मसला सर पर उठाना शुरू किया। तो उसने कितना प्यारा जवाब दिया कि देखो इसमें अपना ही फ़ायदा अपना ही नुकसान है। तुम अगर अपने भाई से लड़ोगे तो हमारी औलाद जो पैदा होगी आपस में मेल मोहब्बत से नहीं रहेगी, झगड़ा करेगी। अगर तुम भाई से मेल मोहब्बत से पेश आओगे हमारी औलाद भी आपस में मेल मोहब्बत से रहेगी। शौहर निहायत बदसूरत है, बीवी निहायत खूबसूरत है। बीवी तसल्ली दे रही है शौहर को, तुम भी जन्नती हो मैं भी जन्नती। तुमको कैसे मालूम हुआ कि मैं जन्नती? तुमको कैसे मालूम हुआ कि तुम भी जन्नती? इसने कितनी प्यारी बात कही कि तुम बदसूरत हो मैं खूबसूरत हूँ। जब तुम मेरा चेहरा देखते हो तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हो, इतना बदसूरत था अल्लाह ने कितनी खूबसूरत बीवी दे दिया, तुम शुक्र अदा करते हो। और मैं खूबसूरत हूँ तुम बदसूरत हो, जब मैं तुम्हारा चेहरा देखती हूँ तो खुदा से कहती हूँ मेरे मुकद्दर में यही लिखा हुआ था, मैं सब्र करती हूँ, सब्र करने वाले को जन्नत मिलती है। तुम शुक्र करते हो, शुक्र करने वाले को जन्नत मिलती है। तुम भी जन्नती हो मैं भी जन्नती हूँ। एक मिसाल पर पैगाम ख़त्म कर रहा हूँ। एक आदमी काजी साहब के पास बगल में बैठा, हजरत एक पोटरी शिकायत लेकर के बीवी के आया। तो काजी साहब ने कहा पोटरी मत खोलना, कहीं हमको अपनी पोटरी खोलनी पड़े। कहा कि बीवी से अगर शिकायत है तो तलाक क्यों नहीं दे देते? बीवी अगर पसंद नहीं है तो उसको घर से निकाल क्यों नहीं देते? उस जवान ने कितना प्यारा जुमला कहा है, इसकी अगर हिफाजत हो जाए आपके टूटे फूटे घर को अल्लाह जन्नत बना देगा। उसने कहा मैं अपनी बीवी को इसलिए तलाक नहीं देता हूं, पाक दामन है। अगर मैं चला जाऊं बाहर कमाने के लिए 20 साल के बाद आऊं, फिर भी वो आबरू की हिफाजत करेगी, कोने में पड़े रहेगी, जिना नहीं करेगी, अपनी आबरू का सौदा नहीं करेगी, इसलिए तलाक नहीं देता। उसकी शिकायत को सुन करके सह लेता हूं। मेरी बीवी बच्चे की माँ है, अगर उसको तलाक दे दूंगा तो बच्चे माँ से जुदा हो जाएंगे, इसलिए तलाक नहीं देता। मेरी बीवी खूबसूरत है और जो जात खूबसूरत होती है उससे नफरत नहीं की जाती, इसलिए तलाक नहीं। रुखसती का जब वक्त होगा, आपके यहाँ भी है, 18 साल की बेटी रुखसत होती है तो घर में ऐसी क़यामत बर्पा हो जाती है। जब लड़की रुखसत होने लगती है, ससुराल जाने लगती है, दूल्हा की गाड़ी में बैठती है, उस वक्त ऐसी क़यामत बर्पा होती है कि सब तरफ से रोने की आवाज़ आती है। नानी अलग रो रही है, दादी अलग रो रही है, पूरा ख़ानदान अलग रो रहा है, यहाँ तक कि मगरमच्छ के आंसू बाराती भी बहाने लगते, मगर एक आदमी उसमें हंस रहा है। छोटा बच्चा देख रहा था, बाप से कहता अब्बा इसमें तो सब रो रहे मगर एक आदमी हंस रहा है। तो बाप बोला बेटा रुखसती के मौके पर कौन मनहूस हंस रहा है? क्या वही गाल पर रुमाल रख करके दूल्हा बाबू हंस रहे। बाप ने कहा बेटा सुभान अल्लाह इन्ना लिल्लाह, कोई घबराने की बात नहीं है, कोई अफसोस की बात नहीं है, ये तो रुखसती का मौका है, एक दिन हम लोग रो लेंगे। जिंदगी भर इसी बदकिस्मत को रोना इसलिए हंस रहा है, मुंह पर रुमाल रख करके हंस रहा है। दामाद को जब अपने घर में रूखा सूखा मिला तो सीधा ससुराल आ गया कि ससुराल में मुर्गा खाने को मिलेगा। सास चालाक थी, एक दिन खिलाएंगे रोज आएगा दौड़ा दौड़ा, ऐसा सबक सिखाते हैं कि कभी नहीं आए। दामाद आकर के ससुराल में बोला कि मिलता है, सुना है कि मिलता है ससुराल में मज़े का खाना। सास बावर्ची खाने में सुन रही थी, कहा कि शर्त ये कि साल में एक बार आओ। दामाद को झटका लगा कि आज दाल गलने वाली नहीं है। जब दस्तरखान पर बैठा तो सास ने खिचड़ी पका करके दे दी। जब खिचड़ी को दामाद ने देखा तो तलवे का खून दिमाग पर आ, काम ये जेल खाना है कि कैदी को खिचड़ी दे दिया। सास बड़ी चालाक थी, उसने कहा बेटा खिचड़ी को बुरा भला मत कहो, अमीर भी खा लेते हैं, गरीब भी खा लेते हैं, किसी का पेट खराब नहीं। अल्लाह अकबर, ये बुढ़िया अजीब नहीं है, बिल्काजूबा। तो खिसिया करके दामाद ने कहा कि अम्मा रूखी सूखी खिचड़ी कैसे खाई जाएगी, घी तो दे दो। तो बुढ़िया एक नंबर की कंजर कंजूस बखील मक्खी चूस थी, कोठी में घी को छुपा करके रखा था। जब निकाला, खिसिया करके जो खोला तो ढक्कन छिटक गया, सारा घी गिर गया।
بڑا افسوس ہوا کہ کون سی حماقت کی، آج تو سارا گھی داماد کھا کر کے چلا جائے۔ تو بڑھیا نے قسم کھا لیا کہ آج داماد کو پورا گھی کھانے نہیں دے گی، دماغ لگاتا۔ تو داماد سے کہا بڑھیا نے کہ بیٹا اکیلے کھاؤ گے برکت نہیں ہوگی، مجھ کو ساتھ میں شامل کر لو، برکت ہی برکت۔ داماد سمجھ گیا یہ بڑھیا اکیلے ہم کو گھی کھانے نہیں دے گی، تو داماد نے لاج لحاظ میں کہا کہ آپ تو میری ماں کی طرح ہو، ساتھ میں کھا لو۔ بڑھیا جب کھانا شروع کرنے لگی، جب کھانے لگی تو دیکھا کہ داماد کی طرف گھی زیادہ ہے، اپنی طرف کم ہے۔ دماغ لگایا کہ ادھر سے ادھر ٹاننا۔ تو بڑھیا کہتی ہے منطق سے کہ بیٹا میں تم سے ناراض ہوں، فلاں مہینہ میری بیٹی کو یہ دکھ دیا ہے، یہ دکھ دیا ہے، یہ دکھ دیا ہے، سارا گھی ادھر کا ادھر ٹان۔ داماد دیکھتا رہ گیا اور کہتا ہے اماں کوے سے زیادہ کوے کا بچہ چالاک ہوتا ہے، اگر میں نے وہ دکھ دیا ہے تو یہ سکھ بھی دیا ہے، یہ سکھ بھی دیا ہے، یہ سکھ بھی دیا ہے، دکھ سکھ ملانا پڑتا ہے تب زندگی کٹتی ہے۔ داماد بیٹی کا جھگڑا ہوگا، داماد سیدھا جیل جائے گا، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، ہاں اٹھائیے، ملاقات کرتے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں آپ کو۔ جو نہ دیکھا نہ سنا ہے وہ ہوا کرتا ہے، اب تو بے پر کا پرندہ بھی اڑا کرتا ہے، گالیاں کوئی دعا کو دیا کرتا ہے، اپنا ہر شخص کا کردار ہوا کرتا ہے، اپنے گھر میں بھی سکون سے نہیں رہ پاتا میں، اپنے گھر میں بھی سکون سے نہیں رہ پاتا میں، روز گھر میں میرے طوفان اٹھا کرتا ہے، روز گھر میں میرے طوفان اٹھا کرتا ہے۔ ایک مثال، پیغام ختم کر رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ ایک کتاب ہے وہ مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے، اس کا نام ہے کلیلہ دمنہ۔ اس کتاب میں لکھا ہے کہ 3 جانور تھے، شیر تھا، چیتا تھا، گیدڑ، تینوں ایک ساتھ مل کر کے شکار کرتے تھے، مار کر کے لاتے تھے، بانٹ کر کے کھاتے تھے۔ 3 جانور کو مارا، گدھے کو مارا، خرگوش کو مارا، ہرن کو مارا۔ تو شیر نے چیتے سے کہا بانٹو، کیسے بانٹتے ہو؟ کہا بٹوارا آسان ہے، یہ خرگوش گیدڑ کھا لے گا اور میں چھوٹا بھی نہیں بڑا بھی نہیں، بیچ بیچ کا ہوں، میں ہرن کھا لوں گا، اور آپ سب سے بڑے ہیں، گدھا سب سے بڑا ہے، گدھا آپ کا۔ شیر کو غصہ آیا، اس نے منہ پر تماچا کھینچ کر کے مارا، مجھ کو یہ بٹوارا منظور نہیں ہے۔ شیر چاہتا تھا کہ اس کے حصے میں ہرن آئے، اس کے حصے میں گدھا آ گیا۔ اس نے کہا میں اس بٹوارے کو نہیں مانتا۔ اس نے گیدڑ سے کہا کہ تم بانٹو، کیسے بانٹتے؟ کہا حضور بٹوارا آسان ہے، یہ خرگوش آپ کے ناشتے میں کھانے کا ہے، یہ ہرن آپ کے دوپہر میں کھانے کا ہے، یہ جو گدھا ہے یہ آپ کے رات میں کھانے کا ہے۔ تو شیر نے کہا کہ سب میرے لیے۔ کہا آپ تو راجا ہیں، بچا تو روزی نہیں بچا تو روزہ۔ تو شیر کو بڑی حیرت ہوئی کہ کتنا اچھا بٹوارا کیا ہے۔ تو گیدڑ سے پوچھا کہ کس مدرسے میں پڑھتے ہو، کس اسکول میں پڑھتے ہو؟ تو گیدڑ بولا کہ حضور کسی اسکول میں میری تعلیم نہیں ہے، کسی مدرسے میں میری تعلیم نہیں ہے، اس ایک تماچے نے بتا دیا کہ بٹوارا کیسے ہوگا۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے، بھوکے رہیں گے، پیاسے رہیں گے، فاقہ کریں گے، اوقات کو داؤ پہ لگائیں گے، اپنے بچے کو جاہل نہیں رکھیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ اگر تعلیم میں ہم کچھ ترقی کر نہیں سکتے، ترقی کا ہمارا کوئی امکان ہو نہیں سکتا، اگر تعلیم کی مشکل پہ قابو پا نہیں سکتے تو ہم سے کوئی مشکل کام آسان ہو نہیں سکتا، کریں تہذیب سے آراستہ ہم اپنی نسلوں کو، شکیلی سے زیادہ کوئی احسان ہو نہیں سکتا۔ پیغام بچوں کے حوالے سے مکمل ہو گیا۔ ہمارے جوان سننے کے لیے تیار ہیں، ماں بہنوں تک پہنچ جاؤں گا، میرے حصے کا پیغام مکمل ہو جائے گا۔ آپ کا جلسہ اتنا اچھا ہو رہا ہے کہ میں آپ کو دل سے دعا دیتا ہوں، اللہ آپ کے بیٹے کو دین دنی رات چگونی ترقی سے بالا مال فرمائے۔ ہمارے جوان سننے کے لیے تیار ہے، یہاں سے لے کر کے وہاں تک ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ جوانوں کے حوالے سے پیغام ہے، ہمارا جوان پیچھے کیوں ہے، یہ راز آپ کو بتا رہا ہوں۔ ہمارا جوان کیوں پیچھے ہے؟
کیا بولتا ہے؟ فرصت ملے گی تو دیکھیں گے۔ جس جوان نے کام کے لیے کام کو فرصت کے اوپر چھوڑا، یہ جوان پیچھے رہ جائے گا، آگے نہیں بڑھے گا۔ جوان جانتے ہیں کیا بولتا ہے؟ ابھی کیا جلدی ہے، کر لیں گے، کام کرنا ہے، ابھی کیا جلدی ہے۔ یاد رکھیے کہ رات میں آدمی سوتا ہے، کچھ لوگ تو زندہ اٹھتے ہیں، کسی کا جنازہ اٹھتا ہے۔ جو جوان کہہ رہا ہے کہ ابھی کیا جلدی ہے، وہ ترقی سے پیچھے ہو جاتا ہے۔ اور جوان کیا بولتا؟ ابھی تو جوان ہیں، دیکھیں گے بعد میں۔ یہی جوانی دنیا کمانے کے لیے بھی ہے، یہی جوانی دین کمانے کے لیے بھی ہے۔ جوانی جب چلی جاتی ہے، بڑھاپا آتا ہے تو آدمی دھرتی کا بوجھ ہو جاتا ہے، اپنا بوجھ نہیں اٹھا پاتا تو دین کہاں سے کمائے گا۔ ہمارا جوان کیا بولتا ہے؟ توبہ کر لیں گے۔ توبہ کرنا آسان نہیں ہوتا، زخم لگا لیتے ہیں، مرہم پٹی کر لیں گے، یہ کوئی عقل مند نہیں کرتا۔ توبہ آسان نہیں ہے، جو توبہ کل کرنی ہے وہ آج کرنی ہے، جو آج کرنی ہے وہ ابھی کرنی ہے۔ ہمارا جوان کیا کہتا ہے؟ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ یہ جوان آگے نہیں بڑھتا، پیچھے رہ جاتا ہے۔ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اگر آگ لگ جائے تو کنویں میں پانی ہوگا پہلے سے، تو اس سے آگ کو بجھایا جاتا ہے۔ جس وقت آگ لگتی ہے اس وقت کنواں کھودا نہیں جاتا۔ جوان کو اگر ترقی کرنا ہے تو پہلے سے تیاری کرنی ہوگی۔ آپ کے یہاں بھی جنازہ پڑھا جاتا ہے، کیسے پڑھا جاتا ہے آپ کو پتہ ہے؟ ہم کو بھی پتہ ہے کہ جب امام صاحب کھڑے ہوتے ہیں جنازہ پڑھنے کے لیے تو ایک اعلان کرتے ہیں۔ اعلان میں کیا کہتے ہیں کہ دیکھیے بھائی، مرنے والا مر گیا، کسی سے اگر لین دین کیا ہے تو اس کا بیٹا موجود ہے، لے لیجئے گا، اور اگر تکلیف پہنچائی ہے، برا بھلا کہا ہے تو دل سے معاف کر دیجئے گا۔ اس اعلان سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں، یہ اعلان صحیح ہے، لیکن اس کا فائدہ ہوتا نہیں، کتابوں میں لکھا ہے۔ امام صاحب کھڑے ہو گئے، جنازہ رکھا ہوا ہے، سب سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے بھائی، یہ مرنے والے مر گئے، لین دین کسی سے کیا ہے تو بیٹا موجود ہے، برا بھلا کہا ہے، کسی کو تکلیف دیا ہے تو معاف کر دیجئے گا دل سے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جس کو ستایا ہوگا وہ نماز جنازہ پڑھنے کے لیے آیا نہیں ہوگا۔ اب بتائیے یہ اعلان جو ہو رہا ہے اس کا کتنا فائدہ ہو رہا ہے؟ مرنے سے پہلے معافی صافی کر کے جائیں گے، مرنے کے بعد جنازے پر اپنی معافی کو نہیں چھوڑیں گے۔ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ یہ دنیا جس کا نام میاں، یہ دنیا جس کا نام میاں، یہ اور طرح کی بستی ہے، جو مہنگوں کو یہ مہنگی ہے اور سستوں کو یہ سستی ہے۔ گر مست کرے تو مستی ہے اور پست کرے تو پستی ہے، کچھ دیر نہیں اندھیر نہیں، کچھ دیر نہیں اندھیر نہیں، انصاف اور عدل پرستی ہے۔ اس ہاتھ کرو اس ہاتھ ملے، یا سودا دست بدستی ہے۔ اس ہاتھ کرو اس ہاتھ ملے، یا سودا دست بدستی ہے۔ مسند رسول پر بیٹھ کر کے آپ کی اطمینان کے لیے یہ پیغام میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں کہ 1 سال میں اللہ آپ کو 10 سال کے برابر ترقی دے گا۔ صرف آپ کو 2 کام کرنا ہے، حلال کمانا ہے، حساب سے خرچ کرنا ہے۔ حلال کمائیے، حساب سے خرچ کیجئے۔ میں مسند رسول پر بیٹھ کر کے گارنٹی لیتا ہوں 1 سال میں اللہ آپ کو 10 سال کے برابر ترقی دے گا۔ غور کیجئے گا، آپ کی بستی میں جب کتا پیشاب کرے گا تو ٹانگ اٹھا کر کے کرتا ہے۔ کتا جب پیشاب کرتا ہے تو ٹانگ اٹھا کر کے کرتا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے جوان کتا ٹانگ اٹھا کر کے پیشاب کر رہا ہے۔ جانتے ہیں کیوں؟ کتے کو بھی پتا ہے کہ میرا پیشاب ناپاک ہے، اگر میں ٹانگ نہیں اٹھاؤں گا میرا بدن ناپاک ہو جائے گا۔ کتا کو پتا ہے کہ اس کا پیشاب ناپاک ہے، اور پیشاب اگر کر رہا ہوں ٹانگ نہیں اٹھاؤں گا میرے بدن کو پیشاب لگ جائے گا، میرا بدن ناپاک ہو جائے گا۔ لیکن اس کتے کو دیکھیے کتنا بڑا مکار ہے، جب آگے چلتا ہے 2-4 قدم تو مری ہوئی مرغی دیکھتا ہے، پاخانہ دیکھتا ہے، منہ سے اٹھا لیتا ہے۔ بدن کو تو ناپاکی سے بتا رہا ہے لیکن منہ سے ناپاکی اٹھا رہا ہے۔
حرام کمانے والے کا کپڑا دیکھیے گا بہت صاف ستھرا ہوتا ہے، حرام کمانے والے کا کپڑا دیکھیے گا بالکل جھکاس ہوتا ہے، ایسے جیسے بگلے کا پر۔ وہ کپڑے کو گندگی سے بچاتا ہے، لیکن گندگی سے بڑھ کر جو حرام ہے وہ حلق کے نیچے اتار رہا ہے اور جہنم کو بھر رہا ہے۔ ٹھیک یہی حال حرام کمانے والے کا۔ ارے بھائی جھگڑا مت کیجئے، جلسہ بیکار ہو جائے گا۔ جلسہ آپ کے ہاتھ میں ہے، اس وقت بچانا آپ کے ہاتھ میں۔ دوسرے نمونے کو ذرا دھیان سے سنیے گا۔ جب خانہ کعبہ کا طواف مسلمان نہیں کرتا تھا، مشرک کرتا تھا، تو کپڑا اتار کر کے طواف کرتا تھا، کپڑا اتار لیتا تھا تب طواف کرتا تھا۔ تو کہنے والے نے کہا، ارے کتنا بڑا پاگل ہو، اللہ کے گھر کا طواف کر رہے ہو کپڑا اتار کر کے؟ تو وہ کہتا تھا، یار یہ کپڑا حرام پیسے کا ہے، شرم آتی، حرام کپڑا پہن کر کے اللہ کو منہ دکھاؤں، اس کے گھر کا طواف کروں، شرم آتی، اس لیے کپڑا اتار لیتا ہوں، ننگے طواف کر رہا ہوں۔ اب وہ مشرک ہے، اس کو غیرت ہے، شرم ہے کہ حرام حرام ہے، اور ہم سر پر ٹوپی رکھ کر کے، چہرے پر داڑھی رکھ کر کے بھی حرام کو حرام نہ سمجھیں۔ بتائیے ہمارا دین برا ہوگا کہ نہیں؟ تیسرے نمونے کو یاد رکھیے گا۔ آج سے 150 سال پہلے آپ چلیے، شادی ہوتی تھی تو لڑکی پہلی بار لڑکا کو اس دن دیکھتی تھی جس دن نکاح ہوتا تھا۔ ایسا شریف زمانہ تھا، ایڈوانس زمانہ نہیں تھا، یہ موبائل کا دور نہیں تھا۔ اس دور میں تو لڑکی لڑکا کو پہلے ہی دیکھ لیتی ہے، لیکن اس دور کی بات ہے کہ لڑکی اس دن لڑکا کو دیکھتی تھی جس دن لڑکے سے اس کا نکاح ہو رہا ہے۔ لڑکی ایک طرف ہے، لڑکا ایک طرف ہے، قاضی صاحب نے رجسٹر مکمل کر دیا۔ اس کے بعد لڑکی سے کہا کہ دیکھو یہی لڑکا ہے، اس سے تمہارا نکاح پڑھانا چاہتے ہیں، اجازت ہے؟ اب لڑکی بھری مجلس میں کھڑی ہو کر کے کہا، مجھ کو داڑھی والا لڑکا پسند ہے۔ اب جو دانت پی جا کر کے باراتی آئے تھے پرہیزی کھانے کے لیے، سر گاڑ لی، سر جھکا۔ قاضی صاحب نے سر اٹھا کر کے کہا کہ لوگو، اس لڑکی نے بھری مجلس میں کھڑی ہو کر کے داڑھی والے لڑکے کا انکار کیا، جانتے ہو کیوں؟ اس کے باپ نے حرام کمایا، اس کو حرام کھلایا، اس کے پیٹ میں حرام ہے، اسی حرام کی نحوست ہے، اس کو سب کچھ قبول ہے، نبی کی سنت داڑھی قبول نہیں ہے۔ آپ دیکھیں گے جب لڑکا شادی کے لیے کرسی پر بیٹھتا ہے، لال کرسی ہوتی ہے، بیٹھا ہوتا ہے مریٹھا باندھ کر کے، تو منہ پر رومال رکھ کر کے بیٹھا رہے، پتہ نہیں کس سے پردہ کر رہا، منہ میں زبان ہے بولتا نہیں، رومال منہ پر رکھ کر کے بیٹھا رہتا ہے۔ بیٹا تو کچھ نہیں بول رہا ہے، منہ پر رومال رکھے ہوا ہے، اور اس کا باپ جو حاجی صاحب ہیں وہ اس کا وکیل ہے، بیٹے کی وکالت کرتا ہے۔ بیٹی والا چپکے سے حاجی صاحب سے پوچھا، حاجی صاحب بیٹا آپ کا، بیٹی ہماری، اندر سے کوئی ڈیمانڈ تو نہیں ہے؟ تو حاجی صاحب بولے، استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، کیسی بات آپ کرتے ہیں، ہم مکہ سے آئے ہیں، اللہ نے سب کچھ دے کر کے مالا مال کیا ہے، کس بات کی کمی ہے؟ آپ اگر بول رہے ہیں تو آپ کا لحاظ کر کے ہم بولتے ہیں کہ اگر 4 چکا دے دیجئے گا تو کیا فرق پڑ جائے، آپ ہی کی بیٹی آئے گی اور جائے گی۔ بچے والی بھینس دے دیجئے گا تو کیا فرق پڑ جائے گا، آپ ہی کی بیٹی دودھ پیے گی۔ ڈبل سامان دے دیجئے گا تو کیا فرق پڑ جائے گا، ایک پر داماد آرام کرے گا اور دوسرے پر بیٹی آرام کرے گا۔ کتنا بڑا سیانہ ہے، کام بھی نکالنا چاہتا ہے، بدنام بھی نہیں ہونا چاہتا۔ ایک بھومیار تھا، دنیا کو ٹھک کر کے جا رہا تھا، بیٹے سے بولا، بیٹا میں فرشتے کو بھی ٹھگنا چاہتا ہوں۔ تو بیٹا بولا، کیسے؟ کہا جب میں مر جاؤں تو مجھ کو پرانی قبر میں دفن کرنا، نئی قبر میں دفن مت کرنا۔ تو بیٹا بولا، ابا نیا مردہ نئی قبر میں جاتا ہے، پرانی قبر میں کیوں جانا چاہتے ہو؟ کہا کہ جب پرانی قبر میں دفن کرو گے، فرشتہ آئے گا پوچھنے کے لیے تو اس کو بھی چکما دے دیں گے، ابھی تو پوچھ کر کے گئے تھے، کیا بار بار دماغ خراب کرنے کے لیے آ گئے؟ دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتائیے، آپ سے میں پوچھ رہا ہوں، آپ جواب دیجئے، دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتائیے، بیٹی والے نے جو یہ گاڑی دیا ہے کس کو دیا؟ بیٹی داماد کو۔ بھینس دیا کس کو؟ بیٹی داماد کو۔ سامان دیا کس کو؟ بیٹی داماد کو۔
اس بانر باپ کو کیا ملا؟ نانا کی ہنڈی. یہ دوسرے کی دنیا بنا رہا ہے، اپنی آخرت برباد کر رہا ہے. بیٹے کو دنیا مل جائے گی، باپ بیٹے کی جگہ جہنم میں جائے گا. ہاتھ جوڑ کر کے میں آپ سے کہتا ہوں، یہی ایمان تو ہے، یہی آخرت تو ہے، یہی تو جنت ہے جو ہمارے پاس آخری پنجی ہے. بیٹے کی دنیا بنانے کے چکر میں ہم اپنی آخرت کو برباد نہیں کریں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. کوئی ڈیمانڈ نہیں کریں گے، بغیر ڈیمانڈ کے اپنے بچے کا نکاح کریں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. اگر فری میں ملا تو چھوڑیں گے نہیں. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. او دنیا والو چھوڑ دو عادت جہیز کی، اچھی نہیں یہ ریت روایت جہیز کی. سب سے بڑا جہیز ہے اے دوستو دلہن، پھر اس کے بعد کچھ نہیں قیمت جہیز کی. بتاؤ کیسے بچے ایمان، بتاؤ کیسے بچے ایمان، کیسے بچے ایمان، بتاؤ کیسے بچے ایمان. رسم تلک اب عام ہوئی ہے، کام ہے کتنا گندا، لڑکی والوں کے ہی گلے میں لگ جاتا ہے پھندا. بیچ رہے ہیں یہ لڑکے 2 پیسوں میں ایمان، بتاؤ کیسے بچے ایمان، بتاؤ کیسے بچے ایمان. بات ہوئی تھی 200 براتی منگنی میں بس 30، کھانے میں جب گنتی ہوئی تو نکلے 420. بے دعوت کے کھاتے کیوں ہے یہ زائد مہمان، بتاؤ کیسے بچے ایمان، بتاؤ کیسے بچے ایمان. پیغام ختم ہو گیا. تھوڑا سا جلسہ میرے حصے کا باقی رہ گیا ہے. 5 سے 7 منٹ کا میرے حصے کا جلسہ باقی ہے. میں آپ کو دوبارہ پھر دعا دیتا ہوں کہ اللہ آپ کی ہر مشکل کو آسان فرمائے. اگر آپ سب کے سب چلے جاتے تو آپ کا مہمان آپ کے سامنے رسوا ہو جاتا. آپ نے میزبانی کا حق ادا کر دیا کہ جلسے میں اصل میزبانی یہ ہے کہ سنانے والا سنائے اور سننے والا دل سے سن لے. اصل میزبانی یہ ہے. میں دل سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو محشر کی رسوائی سے بچائے. دھیان سے سنیے گا. جوانوں کے حوالے سے آخری پیغام. ہمارا جوان سننے کے لیے تیار ہے؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. جوانی میں سوئیں گے، بڑھاپے میں جاگیں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. دھیان سے سنیے گا. آخری پیغام جوانوں کے حوالے سے دے رہا ہوں، اور جلسہ چمکتی ہوئی پیشانی ہمارے جوانوں کے واسطے قبولیت کی گھڑی. میں اپنے جوانوں کے واسطے دعا کرتا ہوں اللہ دین دنیا دونوں کی بھلائی سے ہمارے جوانوں کو مالا مال فرمائے. ہمارے جوان 3 چیزوں میں پیچھے ہیں، 3 چیزوں میں آگے. جس میں پیچھے ہونا چاہیے اس میں آگے، اور جس میں آگے ہونا چاہیے اس میں پیچھے. ہمارا جوان کس میں پیچھے؟ کاروبار میں پیچھے، تجارت میں پیچھے. 100 میں صرف 5 جوان تجارت کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں. 95 گول. ہمارا جوان کس میں پیچھے؟ نوکری میں پیچھے. 100 میں صرف 2 جوان نوکری کرتے ہیں. 98 گول. ہمارا جوان کس میں پیچھے؟ تعلیم میں پیچھے. 100 میں کتنے جوان تعلیم حاصل کرتے ہیں؟ آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی. اقوام متحدہ نے لکھا کہ پوری دنیا میں 150 کروڑ لوگ جاہل ہیں، اور سب سے زیادہ جاہل کس ملک میں رہتا ہے؟ اقوام متحدہ نے لکھا وہ ہندوستان ہے. اور ہندو مسلمان میں سب سے زیادہ جاہل کون ہے؟ اقوام متحدہ نے لکھا مسلمان ہیں. 62% مرد جاہل ہیں، 72% عورت جاہل ہیں. ہمارا جوان 3 چیزوں میں آگے. آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی. کس میں؟ ڈانس میں آگے. سلمان خان نے نبی کے شہر ریاض میں جا کر کے ڈانس کیا، اور محمد بن سلمان نے ڈانس کو دیکھا. ڈانس میں مسلمان آگے، ڈانس میں ہمارا جوان آگے. نبی کے شہر میں مسلمان ڈانس کر رہا ہے، مسلمان ڈانس دیکھ رہا ہے. ہمارا جوان ڈانس میں، گانے میں آگے.
ہمارا جوان کس میں آگے آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی؟ شراب میں آگے۔ جنوری کے جشن میں مسلمان اتنا دارو پیتا ہے کہ سب کا ریکارڈ توڑ دیتا۔ جنوری کا جشن ہوتا ہے، مسلمان اتنا دارو پیتا ہے، اتنا دارو پیتا ہے کہ دوسرے کا ریکارڈ ٹوٹ جاتا۔ اور جب محرم کا ماتم ہوتا ہے، مسلمان جوان لاٹھی کھیلنے کے لیے اتنا دارو پیتا ہے، اتنا دارو پیتا ہے کہ سب کا ریکارڈ توڑ دیتا۔ ہمارا جوان کس میں آگے؟ زنا میں آگے۔ کیسے؟ 20% بچے اسکول میں آتے ہیں، باپ کا نام نہیں لکھاتے، ماں کا نام لکھاتے۔ 20% بچے اسکول میں آ رہے ہیں، ماں کا نام لکھا رہے ہیں، باپ کا نام نہیں لکھا رہے ہیں۔ ہیڈ ماسٹر نے پوچھا، بیٹا باپ زندہ ہے، زندہ باپ کا نام لکھا دو، باپ مردہ ہے، مردہ باپ کا نام لکھاؤ، ماں کا نام کیوں لکھاتے ہو؟ بچے کا جواب سنیے، میں تو دنیا کا بدقسمت بچہ ہوں، ماں باپ نے گناہ کیا، زنا کیا، اس کے نتیجے میں پیدا ہوا، ماں باپ کا قصور تھا، نقصان ہمارے سر آیا، مجھ کو ماں تو ملی، باپ سے محروم رہا۔ ایک جوان آیا رسول اللہ کی مجلس میں کہ یا رسول اللہ میں کلمہ پڑھنے کے لیے آیا۔ نعرہ تکبیر سے مجلس بلند ہوگی، سبحان اللہ۔ جوان آیا ہے جلسے میں، نبی کی مجلس میں کلمہ پڑھنے کے لیے آیا ہے، چاروں طرف سے نعرہ لگا، جیسے آپ کا چندہ آتا تھا 30,000 تو دونوں ہاتھ سے آپ نعرہ بلند کرتے تھے۔ جوان آیا جلسے میں کلمہ پڑھنے کے لیے، نعرہ لگا، جوان قریب آیا، اللہ کے رسول نے کہا سبحان اللہ، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ۔ جوان مگر کھڑا ہے، میری ایک شرط ہے۔ اب سارے لوگ سوچنے لگے، کلمہ بھی پڑھنا چاہتا ہے، شرط بھی رکھنا چاہتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے قریب بلایا، بیٹا ادھر آؤ، کیا شرط ہے؟ کہ میں رات دن زنا کرتا ہوں، کلمہ پڑھ لوں گا مسلمان بن جاؤں گا، زنا میں چھوڑ نہیں سکتا، اس لیے جب تک مجھ کو زنا کی اجازت نہیں دی جائے گی میں کلمہ نہیں پڑھوں گا۔ سب کا سر چکرا گیا کہ یہ پاگل ہے، ہاتھ ہے یا پھول ہے، کہاں سے آیا؟ اللہ کے رسول حکیم تھے، دماغ لگا کر کے بات کیا، او جوان قریب ہو جاؤ، میں تم کو بشارت دیتا ہوں، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ، کلمہ پڑھ کر کے مسلمان تم ہو جاؤ، میں رسول اللہ تم کو زنا کی اجازت دیتا ہوں۔ سارے لوگ حیران ہیں کہ ہو کیا رہا ہے۔ جوان بڑا خوش ہوا کہ میں مسلمان ہو گیا۔ اللہ کے رسول نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا، جوان مبارک ہو، میں تم کو زنا کی اجازت دیتا ہوں، 4 عورت کو چھوڑ کر کے جس سے چاہو منہ کالا کرو، وہ کسی کی ماں نہ ہو، وہ کسی کی بیٹی نہ ہو، وہ کسی کی بیوی نہ ہو، وہ کسی کی بہن نہ ہو۔ جوان کا سر چکرا گیا، اللہ کے رسول آپ اجازت دے رہے ہو یا جال میں پھنسا رہے ہو؟ اللہ کے رسول نے کہا، او جوان 100 مرتبہ سوچ لینا، اگر تمہاری ماں کے ساتھ کوئی زنا کرے اس کو دنیا میں نہیں رہنے دو گے، اگر تمہاری بہن کے ساتھ کوئی منہ کالا کرے اس کو قتل کر دو گے، اگر تمہاری بیوی کے ساتھ کوئی منہ کالا کرے اس کو پھانسی پر چڑھا دو گے، اگر تمہاری بیوی کے ساتھ، بہن کے ساتھ کوئی منہ کالا کرے اس کو دنیا میں نہیں رہنے دو گے، لیکن زنا کرنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچ لینا، تم جس عورت کے ساتھ منہ کالا کر رہے ہو وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، وہ بھی کسی کی بہن ہے، وہ بھی کسی کی ماں ہے، وہ بھی کسی کی بیوی ہے۔ نیکیاں تیری ترازو میں تلے یا نہ تلے، داغ پھر تیرے گناہوں کے دھلے یا نہ دھلے، داغ پھر تیرے آج ہی کر لے گناہوں سے تو اپنے توبہ، آج ہی کر لے گناہوں سے تو اپنے توبہ، اللہ جانے کل تیری آنکھ کھلے یا نہ کھلے، اللہ جانے۔ ہاتھ اٹھائیے ہمارے جوان، جوانی میں بگڑیں گے، بڑھاپے میں سدھریں گے انشاءاللہ۔ خیر، ہم دیکھ رہے ہیں، تھوڑا جلسہ سے ہم کو فارغ ہونے دیجیے، اس کے بعد ملاقات کرتے ہیں۔